یہ سزا مقرر کرتا ہے کہ اگر یہ کسی پر غلط کیس بنائیں گے تو اتنی سزا ان کو ہوگی جتنی سزا وہ اس جرم کی اس ملزم کو دلانا چاہتا ہے۔ سب سے بڑا گلہ میرا جو بنتا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بنتا ہے۔ اگر ان کے جج صاحبان جو محتاط جج صاحبان ہیں دڑا دڑ اس طرح ریمانڈ نہ دیں، غلط کیسوں پر چیک رکھیں، یہاں پولیس کی کیس درج کرنے کی دیر ہے، باقی کام جج صاحبان خود ہی اٹھا لیتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ علی امین خان کا بھی ہمیں سنی سنائی خبر ملی کہ ان کے ساتھ بھی یہ واقعات ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں سے بندے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، جس وقت نقاب پوش پارلیمنٹ میں سے ایم این ایز کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کیا ہوگی؟ اسپیکر کرے گا تو پھر دیکھیں گے نا۔ ایک سال جیل کاٹی ہے، ثابت کر رہے ہیں۔ میں میرے سارے ساتھی انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ پارلیمنٹ ایک تغیر ہو گئی ہے، پارلیمنٹ ربڑ اسٹمپ بن گئی ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو اپنے ممبران میں کہہ رہا یہ شرم کا مقام ہے ایاز صادق صاحب کے لیے کہ پارلیمنٹ نقاب پوشوں کے حوالے کر دی گئی اور وہاں سے ایم این اے گئے اور یہ کچھ نہ کر سکے۔ یہ اپنے آپ کو کسٹوڈین آف دا ہاؤس کہتے ہیں۔ کسٹوڈین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں کسٹوڈین کے ہوتے ہوئے جب میں نے پاکستان کی تاریخ کا 10 ستمبر یہ جمہوری تاریخ کا اس سے زیادہ دن اور نہیں ہو سکتا۔ کیا کہتے ہیں بات کو لے کر کے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ 8 نمبر کا غصہ ہے، کس چیز کا غصہ ہے؟ آپ نے سنا نہیں؟ وہ اسمبلی میں تقریریں سنی نہیں آپ نے؟ ہم ایک بڑے پٹھانی کے لیے بات کرنے کے لیے ہمیں لے گئے سیکریٹریٹ تھانے، وہاں پہ ایم این اے زبیر صاحب کو بھی بات میں لائے تھے لیکن میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اور وہاں پولیس جو ہیں انہوں نے رات کو سونے کے لیے ہمیں 2 بجے ہماری ڈیمانڈ پہ ہمیں کچھ چٹائیاں دی، لیکن 4 بجے انہوں نے پھر اٹھایا اور ہمیں لے گئے سیکریٹریٹ میں جا کے ملاقات ہوئی منسٹر گور صاحب سے، شعیب شاہین صاحب سے، ہمارے عامر ڈوگر صاحب اور یہ جتنے اور ایم این اے صاحبان ہیں۔ صبح جو ہے پھر ہمیں علم نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ علی امین خان کا بھی ہمیں سنی سنائی خبر ملی کہ ان کے ساتھ بھی یہ واقعات ہوئے ہیں۔ بہرحال پوری قوم کو یہ 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ حد کر دی ہے ان لوگوں نے۔ بے شرمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی قانون کا پاس ہے، نہ کوئی لحاظ ہے، نہ آرٹیکل 14 کے تحت کوئی احترام آدمیت کا حق ہے پاکستانیوں کا۔ جس طریقے سے یہ لوگوں کو کہتے ہیں پھر پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ کے سامنے اور کیمروں کے سامنے، ان کو حیا ہی نہیں ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں جو یہ کرتے پھرے۔ اور سب سے بڑا گلہ میرا جو بنتا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بنتا ہے۔ اگر ان کے جج صاحبان جو محتاط جج صاحبان ہیں دڑا دڑ اس طرح ریمانڈ نہ دیں، غلط کیسوں پر چیک رکھیں، یہاں پولیس کی کیس درج کرنے کی دیر ہے، باقی کام جج صاحبان خود ہی اٹھا لیتے ہیں۔ اور ہر وقت ابھی یہ جو پرچہ کیا ہے، آپ لوگ شاید عدالت میں کارروائی میں موجود تھے، الزام ہے کہ یہ علی امین خان نے ڈی ایس پی کی کمپنی پہ کلاشن کوف رکھی جلسہ گاہ میں اسٹیج پر، اور میں نے کسی کے کپڑے پاڑے، شعیب شاہین صاحب پستول نکال کے اس نے کسی تانے دار کی کمپنی پہ رکھی، اور یوں سب کو اب اسلحہ اتنے 6 گھنٹے 7 گھنٹے کا جلسہ تھا، کوئی ایک اسلحہ کسی نے دیکھا، کوئی لاٹھی کسی نے دیکھی۔ اور یہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 193 یہ پولیس والا
सजा वो उस जुर्म की उस मुल्जिम को दिलाना चाहते हैं। आईजी इस्लामाबाद, ये मजिस्ट्रेट और ये पुलिस वाले जो इस केस में फर्जी जेली गवाह बने हैं, मैं ऐलान करता हूँ कि हम इनके खिलाफ 193 का इस्तिगासा दायर कर रहे हैं और चैलेंज करता हूँ कि इस केस को आप साबित करें, और साबित नहीं कर सके आईजी साहब, जिधर भी होंगे इधर ट्रायल मुक्त होगी और इंशाल्लाह तुम्हें सजा दिलवा कर रहे हैं। अच्छा, ये फैसला ये कहा जा रहा है कि निगरानी को भी असेंबली पर शिकस्त भी किया गया है। मैंने अभी बात सुने पुलिस वालों का, ये जो इधर हमारे साथ हैं, इन भाइयों का रवैया मुनासिब है, लिहाजा हम ताउन कर रहे हैं इनके साथ, कोई और बात तो नहीं। अच्छा, निगरानी को भी असेंबली पर शिकस्त किया गया, क्या ऐसा भी हुआ है? एक हमारे जक्कड़ साहब पे तशद्दुद हुआ है और अहमद चड्डा साहब जो है उसको उससे ब्लीडिंग हुई है। एक सवाल, अगर आपका ये हाल है तो बस ना हो गया, सबके साइन बस करो भाई, मेरे भाइयों को आ जाओ, पीछे आ जाओ यार, बदनामी कर दो यार, मेरे भाई साइन कर दें। फैसला भी नहीं आया तो पुलिस ने दोबारा जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको दोबारा अपनी गाड़ी में बिठा लिया। जब तक फैसला नहीं आता तब तक जो मेंबरान हैं वो पुलिस के हिरासत में ही रहेंगे। लेकिन इस वक्त आपने देखा कि शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू की है। ये गाड़ी है जी, इसमें जो PTI के मैनेज हैं उनको बिठा के भिजाया जा रहा है भाई नाइल थाने में CI के अदालत, और कहा यह जा रहा है कि जब तक तफसीली फैसला नहीं आता उस वक्त तक जो मेंबरान है वो शेख शहीद को इस वक्त पेश किया गया है। देखते हैं कि और किसको अदालत में पेश किया जाता है। ये देख सकते हैं आप कमरा अदालत में इस वक्त जो मनाज़र हैं, लाइव नजर आपको दिखा रहे हैं। शेख शहीद को पेश किया गया है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मार आपकी लीडरशिप मौजूद है और वकीलों में और सिविलियन लोग जो है हमारे भाई है वो याद रखते हैं। सब लोग यहाँ पर ये